آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر احسن قوی صدیقی صاحب. ڈاکٹر احسن قوی صدیقی صاحب یہ سی ای او سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فور کمنگ. سر ڈینگی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ڈینگی کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایسا ہے جناب کہ یہ جو ٹراپیکل کنٹریز ہوتی ہیں ان کے اندر ایک خاص موسم جس میں مچھروں کی افزائش ہوتی ہے، اور موسٹلی یہ جو سیزن ہوتا ہے پوسٹ سیزن، جس کو ہم رین کے بعد کا سیزن کہتے ہیں، بارشیں جب ہوتی ہیں اس کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ آٹومیٹکلی کئی جگہ پر پانی کھڑا ہوتا ہے. جیسے آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ یہ صاف پانی سے ہوتا ہے، اور بارش کا پانی تو صاف ہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد لیکن اس میں جو ایک خاص بات میں جو لوگوں کو بتانے کے لیے، پبلک اویئرنیس کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کتنا بھی پانی کو کنٹرول کر لے، گھروں کے اندر جو آپ کو کنٹرول کرنا ہے وہ گھر والوں نے کرنا ہے. تو جب تک گھر والے خود بھی اس پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو ایک گھر میں بھی اگر وہ پانی کا پڈل کہیں بنا ہوا ہے، چاہے وہ کسی برتن میں رکھا ہے چاہے کسی چیز میں رکھا ہے، تو وہ پورے، اگر مچھر اس میں پیدا ہوتا ہے تو وہ پورے محلے کے لیے مسئلہ بن جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ کو باہر صفائی نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں پبلک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہر آدمی کو، کیونکہ ہر آدمی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو موسم ہوتا ہے اس میں مچھروں کی جس میں افزائش ہوتی ہے. دو قسم کے مچھر ہوتے ہیں، ایک ماسکیٹو جو کہ ملیریا کاز کرتا ہے، اور ایک ماسکیٹو ہے جو ڈینگی کاز کرتا ہے. ایک کا نام ہوتا ہے اینوفلز ماسکیٹو اور ایک کا نام ہوتا ہے ایڈس ایجپٹی. یہ دو ماسکیٹو ہیں، ان کی فیمیل میں یہ کیری کرتا ہے وائرس. وہ وائرس نہیں ہوتا ہے جو ملیریا کا، یہ وائرس ہوتا ہے. ملیریا کا علاج موجود ہے، کیونکہ ملیریا کی دوائیں ہیں جو کہ اس کے پیراسائٹ کو جا کے مارتی ہیں، اس کے جراثیم کو مارتی ہیں. ڈینگی ایک وائرل ڈیزیز ہے. اچھا، وائرل ڈیزیز کے بارے میں لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ بخار سے اینٹی بائیوٹک شروع کر دیتے ہیں، چیزیں شروع کر دیتے ہیں، کہ وائرل ڈیزیز ہمیشہ سیلف لمیٹنگ ہوتی ہے. پتہ کیسے چلے گا ایک آدمی کو گھر میں اگر اسے بخار ہوا ہے؟ اسی پہ آ رہا ہوں کہ اگر کسی کو بخار وغیرہ ہو گیا ہے اور وہ سیزن چل رہا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سیلف میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائے. جب وہ مستند ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ڈاکٹر اس کی علامتوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ایک عام بخار کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اس میں نزلہ زکام بھی ساتھ ہو سکتا ہے، تو کیونکہ وہ وائرل انفیکشن ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید نزلہ زکام ہو رہا ہے، تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک ٹیسٹ کرا لیا جائے. اور ٹیسٹ کرانے کے بعد یا تو وہ ڈینگی ثابت ہو جائے گا کہ ڈینگی ہے، یا ثابت ہوگا کہ ڈینگی نہیں ہے. تو اس کا میں بھی جب مریض کو دیکھتا ہوں تو اسی طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس کو مجھے کس علاج پہ لے کے جانا ہے. اب ایشو کیا ہے کہ ڈینگی کا ایز اے وائرل ڈیزیز کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ 98% لوگوں میں خود ہی ٹھیک ہو رہا ہے. جیسے آپ کو نزلہ زکام ہوتا ہے، آپ اس کے لیے پیناڈول وغیرہ کھاتے ہیں، چیزیں کھاتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر اوور پرسکرائب کر دے یا آپ خود سیلف میڈیکیشن سے اینٹی بائیوٹک لے لیں، وہ آپ کی اپنی خواہش ہوتی ہے. ڈینگی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ایک میسج یہ بھی پبلک کو دینا چاہیے کہ پینک نہ کریں. اس کا بہت سمپل میتھڈولوجی یہ ہے کہ اگر یہ ڈائگنوز ہو گیا ہے کہ آپ کو ڈینگی ہے، تو آپ نے صرف اپنے بخار کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ رکھنا ہے، آپ نے ڈی ہائیڈریٹڈ نہیں ہونا ہے، اور آپ نے اپنے پلیٹیلیٹ کاؤنٹس جو کہ آپ کے خون میں خلیہ ہوتا ہے اس کا ریگولرلی مانیٹرنگ کرتے رہیں. وہ پھر ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ خلیوں کا کیا تعلق ہوتا ہے، کیسے بیماری میں آگے پیچھے ہوتے ہیں. لیکن یہ وجہ جسے آپ نے پوچھا تھا مجھ سے شروع میں، وجہ وہی ہے کہ ہر فیملی کو یہ ایفرٹ کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ اگر باہر کنٹرول کر رہی ہے پانی کو یا نہیں بھی کر رہی ہے، آپ کو اپنے گھر کو تو آپ کے قابو میں ہے نا. تو یہ میسج آپ بڑا اسٹرانگلی آگے بڑھائیے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں بھی صاف پانی کے کہیں بھی ایسے سٹوریج نہ کیے ہوئے ہونا جس پہ مچھر افزائش ہو سکے. خاص طور پہ یہ باتھ روم وغیرہ میں بالٹی میں پانی بھر کے چھوڑ دیتے ہیں یا آپ کچن کے باہر پڑا ہوتا ہے، پیچھے کہیں ٹائر رکھے ہوتے ہیں اس میں پانی بھرا ہوتا ہے، پیچھے کوئی پرانا ٹینک پڑا ہوتا ہے اس میں بھرا ہوتا ہے، کوئی ہودی بنی ہوتی ہے اس میں پڑا ہوتا ہے. بے حساب وجہیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ انسان خود ہی کر سکتا ہے. اس کا سارے ذمہ داری حکومت کیونکہ گھروں میں گھس کے نہیں کر سکتی. ایک زمانے میں کوشش کی گئی تھی، پاسبل نہیں ہوا. لیکن بات وہی ہوتی ہے نا کہ یہ صاف پانی میں جو ہم نے سنا تھا یہ گندے پانیوں سے مچھر پیدا ہوتے ہیں، اسی سے بیماریاں پھیلتی ہیں. یہ ڈینگی جو ہے یہ کہاں، کس ملک سے آیا ہے؟ کس ملک سے؟ ہاں، اس کی تاریخ کیا ہے؟ تاریخ اس کی دیکھیں، یہ خالی 5-10 سال کی پرانی پاکستان میں تاریخ ہے اس کی. پاکستان میں پہلے سری لنکا میں بہت زیادہ ہوا تھا. اس میں نے کہا تھا ٹراپیکل کنٹریز میں تھا، انڈیا میں ہوتا ہے بہت زیادہ، فار ایسٹ میں بہت ہے. یہ فار ایسٹ میں ہوتا ہے، یعنی سری لنکا سے اگر آپ آگے جائیں گے وہاں پہ آپ کو ملے گا. لیکن میں نے کہا ٹراپیکل کنٹریز جہاں کے پانی اور اس طرح کی چیزیں یا ہیومیڈیٹی اور جہاں پہ اسٹوریج اور جیسے کہ مثال طور پہ رین سیزن جس طرح کے کرتے. اچھا آپ دیکھیے پنجاب میں ہمیشہ پہلے آتا ہے، رینی سیزن وہاں جب ختم ہو جاتا ہے پہلے ختم ہوتا ہے، ہمارا بعد میں چلتا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہ وہاں پہ پہلے ہوگا پھر یہاں پہ ہوگا، وہاں پہ اب شاید یہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہو، ہماری طرف ابھی بڑھنے کی طرف جا رہا ہے. 3-4 مہینے اس کا افیکٹ رہتا ہے. 3-4 کرٹیکل سچویشن کب اختیار کرتا ہے؟
دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کیسا ہے، کیونکہ اگر ہمارا ڈیٹا ہم کلیکٹ ہی نہ کریں تو کوئی ڈینگی نہیں ہے. اچھا، اب جب گورنمنٹ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کیا، یہ نہیں کہ ڈینگی اس دفعہ زیادہ ہو رہا ہے، میں آپ کو یہ بڑے وثوق کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، ڈینگی ہمیشہ ہی اتنا ہوتا ہے، یعنی پچھلے جو آپ سالوں کی بات کر رہے ہیں. اب گورنمنٹ کا ڈیٹا کلیکشن کرنے کا سسٹم تھوڑا بہتر ہوتا جا رہا ہے، تو آپ کی نظروں میں زیادہ کیسز آ رہے ہیں. کیسز آ رہے ہیں، صحیح کہ جو پیتھو فزیولوجی اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی وائرس یا کوئی بھی جراثیم جسم میں جاتا ہے تو وہ کیا پیتھولوجی کریٹ کرتا ہے، یعنی کیا خرابی کریٹ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بتایا، ڈاکٹر صاحب نے سمٹمز کے حساب سے بتایا اور بعد میں انہوں نے اندر کا بھی بتایا. اس میں صرف اتنی بات ایڈ کروں گا کہ لوگوں کو اگر یہ پتا ہو، کیونکہ مجھے یہ میں نے کئی ڈاکٹروں سے انٹرویو کیا، ڈاکٹر صاحب تو کنسلٹنٹ ہیں، ان کو اس بات کی خبر ہے، لیکن زیادہ تر ہمارے جنرل پریکٹیشنر دوسرے لوگ ان کو نہیں پتا ہوتی، ان کو نہیں پتا. وہ پپیتے کا پتا کھلاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ جی پلیٹلیٹ بن جائیں گے اس سے. یہ پلیٹلیٹ کو مارتا نہیں ہے، یہ خون کی نالیوں میں سوراخ کریٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پلیٹلیٹ سب سے چھوٹا سیل ہے، اور جو وائٹ بلڈ سیل ہوتا ہے وہ اس سے تھوڑا بڑا سیل ہے، اور پھر ریڈ بلڈ سیل ہوتا ہے جو اس سے بڑا سیل ہے. تو اس میں زیادہ تر یہ سب سے چھوٹا سیل ان سوراخوں کے ذریعے بلڈ ویسل سے باہر نکل جاتا ہے، اور ایکسٹرا ویسکولر اسپیس جس کو ہم بولتے ہیں، یعنی ویسل کے باہر کی اسپیس اس میں چلا جاتا ہے. اسی طرح سے WBC جو کہ اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے لیکن وہ بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی باہر نکل جاتا ہے. تو جب آپ اس آدمی کا ٹیسٹ کراتے ہیں، یعنی خون ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس میں پلیٹلیٹ کا کاؤنٹ آپ کو کم نظر آتا ہے. اچھا، ایک پلیٹلیٹ کتنا ہونا چاہیے ایک آدمی کے اندر؟ 1.5 لاکھ سے لے کے 3.5 لاکھ 4 لاکھ تک ہوتا ہے تو نارمل ہوتا ہے. اس میں کتنا کم ہو جاتا ہے؟ وہی میں بتا رہا ہوں. تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جتنا زیادہ وہ باہر چلا گیا ہے، تو جب ہم جس لیول پہ اس کو ٹیسٹ کریں گے اتنا اس کا لیول آئے گا. اگر وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کئی لوگوں کا بھی لیول نہیں آتا، کہ ان کا نارمل رینج میں ہی رہتا ہے، حالانکہ وہ ڈینگی اینٹیجن پازیٹیو ہوتے ہیں یا اینٹی باڈی پازیٹیو ہوتے ہیں، لیکن ان کی وہ خرابی پیدا نہیں ہوئی ہوتی ہے. لیکن جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر 100 مریض بیمار ہوتے ہیں تو 98% جو ہے بغیر کسی کمپلیکیشن کے الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس میں بغیر کسی دوا کھائے ہوئے. صرف بخار کو کم کرنا ہے اور اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ رکھنا ہے. لیکن جو 2% کیسز ہیں جس میں پلیٹلیٹ کرٹیکل کنڈیشن سے نیچے جا سکتے ہیں، یعنی اگر وہ فرض کیجئے 50,000 30,000 20,000 لیول پہ آ جاتے ہیں، وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آدمی گھبرا کے پینک ہو جائے. تو اس میں یہ پیغام دینا ہے پبلک کو کہ پینک نہیں ہو، کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو مرض ہوا ہے تو 98% چانسز یہ ہیں کہ آپ آرام سے اس چیز سے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن صرف ایک شرط ہے کہ آپ ڈاکٹر کے زیر علاج رہیں، ڈاکٹر کی زیر نگرانی رہیں، اور ریگولرلی ڈیلی بیسس. قوت مدافعت اسی وقت ہی بڑھتی ہے جب آپ کانفیڈنٹ رہیں، گھبرائے نہ بھی، وہ بھی بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے. اور ڈیلی نہ صحیح تو ایک دن چھوڑ کر کم از کم ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنے بلڈ کے سیلز کا کاؤنٹ آپ بار بار کرواتے رہیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ آپ کسی ایسی کرٹیکل کنڈیشن میں جا رہے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو بڑے اسپتال ہیں، جو ٹرشری کیئر اسپتال ہیں، اس میں تو وہ 1.5% سے 1% مریض پہنچ رہا ہے جو کمپلیکیشن کا شکار ہو چکا ہے. باہر مارکیٹ میں جو ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں آ رہے، گھروں میں بھی کئی ڈینگی کے کیسز ہیں. جو عام بخار ہوا، نزلہ زکام سمجھا، علاج کر رہے ہیں، نہیں کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ خود ہی ٹھیک ہو گیا نا، اس کو پتہ ہی نہیں پڑا. اچھا، دوسری بات ایک اور بھی کہ یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ ٹیسٹ کافی کاسٹلی ہوتے ہیں، تو لوگ بار بار ٹیسٹ کراتے بھی تو گھبراتے ہیں نا. اچھا دیکھیں، اس میں عرض کرنا چاہوں گا 2022 میں ایک دفعہ ہم نے ایکسرسائز کی تھی. میں آج پبلک کو بڑا کلیئرلی میسج دینا چاہتا ہوں. ہمارے پاس سندھ ہیلتھ کمیشن ایک ریگولیٹری باڈی ہے، ہم ہیلتھ مینیجر نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہم ریگولیٹری باڈی ہیں، ہم ان لوگوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے ایکٹ میں ایسا کوئی اختیار نہیں دیا گیا ڈائریکٹلی کہ ہم پرائز کو کنٹرول کریں. لیکن ہم نے یہ کیا کہ 2022 میں جب یہ وبا پھیلی تھی ذرا زیادہ، آپ کو یاد ہے فلڈز کے بعد، جی، تو اس وقت ہم نے کراچی، حیدرآباد کی لیڈنگ لیبارٹریز جو نیٹ ورک ہیں ان کو بلا کر ان کے ساتھ بہت ہی ریکویسٹنگ انداز میں کہ آپ والنٹری کام کریں، یہ ایک پبلک کاز ہے، پبلک ہیلتھ کا کاز ہے، آپ اس میں ہماری سپورٹ کیجئے، ہمارے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، ہم آپ کو لائسنس کرتے ہیں. تو وہ مان گئے تھے اور ہم نے پرائز کم کرا لیے تھے. پھر اس کے بعد الحمدللہ 24 میں کوئی مسئلہ، 23 میں 24 میں مسئلہ نہیں ہوا اتنا بڑا. اس سال آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے، جب ابھی تک اخبار میں خبریں بھی آنا شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم نے یہ فورس ہی کر لیا تھا کہ یہ وبا تیزی سے اوپر جا رہی ہے جس طرح مریض ہم دیکھ رہے تھے، تو ہم نے امیڈیٹلی اسٹیپ لیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جتنی کوالٹی کی لیڈنگ لیبارٹری کے نیٹ ورکس ہیں، سارے نام نہیں لوں گا میں کسی کا، ان سب کو بٹھایا. سب ہے، مطلب چغتائی ہے، سب جتنے بھی بڑے بڑے راہیلہ لیبارٹری ہے، سب کو بلا کر ہم نے بٹھایا. اور ماشاءاللہ سب نے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پہ ہمارے کمٹ کیا. اچھا، اب اس پہ ایک تھوڑی سی لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید جو لیبارٹری کو ہم نے نہیں بلایا انہوں نے نہیں کرنا ہے. جو دوسری چھوٹی لیبارٹریز وہ آلریڈی کم پرائز پہ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایتھینٹک نہیں ہوتی. اچھا نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، نہیں ایتھینٹک بھی چلے ہوتی ہیں کہ ایک اینٹیجن ہے وہ پہلے ان کے پرائز کم ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوتی ہے کہ ایسی لیبارٹری سے کام کرو جس میں کہ ایتھینٹسٹی. میں صرف ایک بات آپ کے ذریعے کہنا چاہوں گا، بہت لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں. اگر فرض کیجئے اس پرائز کو کم کرانے سے 90% لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے
اور کہیں 10% اس کی کمپلائنس نہیں بھی ہو رہی ہے جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو جب ہی پتہ لگے گا جب ہمیں کوئی رپورٹ کرے گا. ایسا اسی لیے ہم نے جب ٹیسٹ کے پرائس کم کرائے تھے تو کیونکہ ملیریا کا بھی سیزن ہے تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ICT ملیریا. ہم نے اس کے پرائس بھی کم کرائے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کبھی کبھی ڈائگنوز کرنے کے لیے اگر مریض کو صرف بخار ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو ملیریا ہے یا ڈینگی ہے یا کچھ ہے تو دونوں ٹیسٹ ہی کراتا ہے وہ. تو اس وقت جو سیزن ہے وہ ملیریا اور ڈینگی کا سیزن کہلاتا ہے. تو اس میں ڈاکٹر نے جو ہے اس کو ملیریا کا جب ٹیسٹ لکھتا ہے تو ہم نے اس کے بھی پرائس پہلے سے پری ایمپٹ کرتے ہوئے کہ اس کا بھی لوڈ آئے گا لوگوں پہ, ہم نے ICT ملیریا کے پرائس بھی کم کرائے ہیں. باقی اب جیسے مثال کے طور پر یہ جو موسم ہوتا ہے پوسٹ رین, اس میں اکیوٹ واٹری ڈائریا وہ بہت زیادہ کامن ہو جاتا ہے کیونکہ پانی گندا آنے لگتا ہے, لوگ اس کو بوائل کر کے نہیں پیتے. اب اس کے اندر یہ میسج کتنا سمپل سا ہے, مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. میں اپنے مریضوں کو بھی سمجھاتا ہوں اور آپ کے وساطت سے چاہوں گا کہ پبلک کو بتاؤں کہ آپ صرف اس موسم میں نہیں بلکہ پورے سال اتنا خرچہ کر لیں آپ کے پانی کو بوائل کر کے پئیں اگر آپ کے یہاں صاف پانی نہیں آتا. پانی صاف تو کہیں بھی نہیں آتا, لیکن ایک اتنی سی پریکاشن سے آپ لاکھوں روپے کے خرچے سے بچ جاتے ہیں. یہ جو ریفائنڈ واٹر ملتے ہیں دکانوں پہ سر, اس کے بارے میں دیکھیں جو برانڈڈ کمپنیاں ہیں یا جن کی کوالٹی چیکس ہیں جن کے پاس, ان کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ صحیح ہو. باقیوں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ جب تک اس کا ٹیسٹ نہ کرایا جائے اس کے لیے کوئی باڈی ہونا چاہیے جو اس کو ٹیسٹ کر کے اوتھینٹیکیٹ کرے کہ یہ پانی صحیح ہے. کیوں؟ دیکھیں فلٹر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سارے بیکٹیریا مار دیے. آپ اس کی جو امپیورٹیز ہیں وہ تو آپ کم کر لیتے ہیں, لیکن جراثیم یا وائرس جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے فلٹر سے بھی گزر لوگ بات بوائل بھی کرتے ہیں. ہاں, اگر بوائل کرتے ہیں سب سے بہترین اور سستا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے پانی کو بوائل کریں اور اس کو پئیں. سردیوں میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پانی کو فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے میرا میسج یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ مچھردانی اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جس کو ڈینگی ہو گیا اس کو مچھر کاٹ کے کسی اور کو نہ کاٹے, لیکن جس کو نہیں ہوا ہے اس کے لیے بھی مچھردانی سب سے سستا حل ہے. آج مچھردانی جو مل جاتی ہے اگر رات کو لگا کے لوگ سوئیں, ایک زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے مچھردانی میں سویا کرتے تھے. اب گھروں کے اندر نیٹ تو لگایا ہوتا ہے, آپ نے دروازہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں. خاص طور پہ بچوں کے لیے اور ایسے بوڑھے افراد کے لیے جن کی قوت مدافعت کم ہے, ان کو کم از کم آپ مچھردانی میں سنائیں. جو آپ نے کہا دیگر بیماریاں, تو یہ الحمدللہ جو ہماری کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں وہ گندگی سے پھیلتی ہیں. آج ہم کئی بیماریوں پر قابو نہیں پا سکے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ ہماری بیسک سینیٹیشن ٹھیک نہیں ہے, ہماری پاپولیشن کی گروتھ کنٹرول نہیں ہے, ہمارا لٹریسی ریٹ اوپر نہیں جا رہا ہے. یہ پبلک ہیلتھ کے دو ایسے ایسپیکٹ ہیں, ایک پاپولیشن گروتھ اور دوسرا آپ کی لٹریسی. یہ جب تک بہتر نہیں ہوں گے آپ کی کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول نہیں ہوگی. آج آپ جس بیماری کو کنٹرول کرنے جاتے ہیں اس کے خلاف ایک پبلک کھڑی ہو جاتی ہے. کیوں کنٹرول کر رہے ہیں اس کو؟ آپ پولیو کے بیچارے ویکسینیٹر جاتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے. یہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہ 70% اب پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کی میں ایک بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کیونکہ آپ نے شروع میں کہا تھا تعریف کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ورکر یا کوئی آفیسر اچھا کام کر رہا ہو یا کوئی منسٹر اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے. میں کسی کے فیور میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں صرف ایک بات جانتا ہوں کیونکہ میں ہیلتھ کیئر کو ریگولیٹ کرتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ میں اس وقت الحمدللہ جو ہمارا ہیلتھ کا سسٹم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی صوبے سے کمپیئر کر کے جیتنا یا ہارنے کی بات کروں گا, لیکن چند ایسے انیشیٹو ہیں جن کو ہمیں تعریف کرنا چاہیے. جس میں ایک سب سے بڑا انیشیٹو جو ہمارا PPHI کا ماڈل ہے, آج پنجاب اس کو اڈاپٹ کرنے جا رہا ہے. وہ اس ماڈل میں ہم نے پہلے بھی ان سینٹرز کو دیکھا تھا جب PPHI نہیں تھا کہ وہاں کیا ہوتا تھا اور آج وہاں کیا ہو رہا ہے, میں اس کا وٹنس ہوں. نمبر 1. پھر NICVD آپ کے لیے ایک مثال ہے کہ جہاں پہ مریض جاتے ہیں اور بغیر پیسہ دیے ہوئے کارڈک آپریشن کرا کے باہر آ جاتے ہیں. پھر سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بچے جس کی زندگی میں کبھی انہوں نے ایسے اسپتال نہیں دیکھے ہوں گے جہاں آج جا کے دیکھیں آپ تو آپ کہیں گے وہاں روبوٹکس کام کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ سلولی گریجولی کام ہو رہا ہے. اب ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ادھر کہنے کی ہے کہ اگر گورنمنٹ ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے, میں آپ کو بڑے وثوق سے ایز اے پبلک ہیلتھ فزیشین یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کر, اور میں اس بات کے لیے وٹنس ہوں کہ ہر سال ڈینگی کی کیسز زیادہ ہی ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ 98% سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, کہیں رپورٹ بھی نہیں ہو رہے تھے. اب گورنمنٹ نے یہ بھی تو بہت ضروری ہے کہ اپنے ڈیٹا کلیکشن سسٹم کو بہتر کیا جائے. اب ہم سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ مل کر ہم پرائیویٹ سیکٹر کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, سندھ ہیلتھ کمیشن کی بات کریں, اس کا کام کیا ہے؟ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ایک ریگولیٹری باڈی ہے جس کے 2 مین کام ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جتنے بھی لیجیٹیمیٹ ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز ہیں, لیجیٹیمیٹ یعنی قانونی طور پہ چلنے والے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا پبلک پرائیویٹ سب, اب ان کے اندر ہم ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں کس حساب سے کہ پہلے ان کی رجسٹریشن کرتے ہیں, اس کے بعد ان کی ہم ٹریننگ کراتے ہیں, اس کے بعد ان کا لائسنسنگ کا پروسیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ایک GP کے کلینک ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں ریگولیٹ, اور اگر ایک بہت ٹرشری کیا چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ضیاء الدین آغا خان ہو چاہے پبلک سیکٹر میں جناح ہاسپٹل ہو یا سب کرتے ہیں. لیکن
ہم نے پرائرٹائز اس طرح کیا کیونکہ ہمارا عمر ابھی 7 سال ہے. ہم 7 سال پہلے کام کرنا شروع کیا اور یہ سسٹم ہے 78 ایئرس کا. تو ہم نے پہلے پرائیویٹ سیکٹر کو پرائرٹائز زیادہ کیا کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر ویسے بھی سیمی ریگولیٹڈ ہے, کسی اسٹرکچر کے تحت چلتا ہے. ٹائم کم ہے اس لیے میں تھوڑا ٹو دی پوائنٹ کچھ کوشچن کرنا چاہ رہا تھا آپ سے, اف یو ڈونٹ مائنڈ. یہ جو اتنے بھات کے جو آپ کے شہر کے اندر لیبارٹری ہیں, پیتھولوجیکل لیبارٹریز ہیں, ان کو کیوں نہیں کنٹرول کرتے آپ؟ تو یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا نا, ہمارے پاس آئیے آپ کو ڈیٹا دکھائیں گے کس کو کنٹرول کیا کس کو نہیں کیا, لیکن یہ ایک پروسیس چل رہا ہے. کیونکہ آج ہم نے ایک کو کنٹرول کر لیا فار ایگزامپل, اور پیچھے اس کے 2 دن بعد کسی نے ایک اور لیب کھول دی گئی پیچھے, تو پھر اس کو کنٹرول کرنا مطلب کہ وداؤٹ پرمیشن وہ کھول لیتے ہیں. ہاں وہ تو غیر قانونی ہے نا. کیونکہ پہلے آپ کو جو میں نے شروع میں بات کی تھی آپ مس کر گئے کہ 78 سال سے جتنی بھی لیبس بنی ہوئی تھی وہ قانونی تھی. آج 7 سال سے ہم کو قانون سمجھانے چلے گئے, تو ظاہر بات ہے وہ ہمارا مس میچ تو رہے گا. ہاں, تو اسی لیے ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ اس کے ٹیسٹ کے پرائز کو اگلے 3 مہینے کے لیے کم کرا دی جائے. نمبر 1 جو آپ نے بات کی کہ لیبارٹری اتھینٹک نہیں ہوتی, لیبارٹری کی اتھینٹسٹی اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کوئی گلی میں بنی ہوئی ہے, وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس لیبارٹری کو کوئی پیتھولوجسٹ اون کرتا ہے جو کوالیفائڈ ہے, کمپیٹنٹ ہے, PMDC سے الاؤڈ ہے کہ وہ لیب کھول سکتا ہے. اگر اس نے وہ لیب کو اون کرتا ہے تو وہ لیب اتھینٹک ہے. یہ ہمارا پرسیپشن ہے کہ وہ اگر کم پیسے چارج کرا تو وہ ٹیسٹ غلط ہی کرے گا, ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ بات کہنا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ ڈاکٹر اوور پرسکرائب کرتے ٹیسٹ, یہ ایک الگ کہانی ہے, تو وہ ڈاکٹر کا قصور ہے, بالکل کہے ہے نا. ہاں, اور وہ بڑے اسپتال چھوٹے اسپتال سب برابر ہیں, سب برابر ہیں. تو اس لیے ریشنل پریکٹس ڈاکٹر کی وہی ہوتی ہے کہ وہ کرے. ڈینگی کے ٹیسٹ کے پیسے کم کرانے کا جو ہمارا مقصد تھا کہ اس میں تو مریض کو ٹیسٹ کریں, اس پہ فیس کتنی ہے؟ اگر سپوز کہ ایک آدمی جاتا ہے پہلا ٹیسٹ کراتا ہے تو کتنے پیسے لیتے ہیں؟ اصل میں آپ کے پاس, میرے پاس وہ چارٹ ہے, آپ کو میں شیئر بھی کر لوں گا, آپ چاہیں تو اسکرین پہ دکھا دیجیے گا بعد میں. اس کے اندر جو پرائس مثال کے طور پہ 3,500 روپے کا ٹیسٹ تھا اس کو ہم لے آئے 1,500 پہ. ٹھیک ہے. جو ٹیسٹ آپ کا 4,000 کا تھا وہ ہم لے 1,100 پہ, اور CBC کو تو ہم لے آئے 500 پہ. اچھا, CBC کے بارے میں ایک بات کلیئر کر دوں, آپ کے ماضرین کے لیے بہت ضروری ہے. CBC جس کو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں, یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو ہر بیماری میں آدمی کراتا ہے. یعنی نمونیا میں بھی کرائے گا, کسی کو پیٹ کا خراب ہوگا اس میں بھی کرائے گا. کلچر بھی تو ہے, کلچر بھی نہیں, کلچر بھی تھوڑا ہے. جو ہم نے پرائس کم کرایا اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا. تو اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم نے لیبارٹری والوں نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن ضروری ہے, اور اگر ڈینگی کے حوالے سے CBC ہوگا تو ہم پرائس کم کریں گے, لیکن ایسا نہیں کہ اب آدمی شوقیہ ہے CBC میں دیکھو ذرا میرا کیا چل رہا ہے تو پرائس کم کر دو. یہ ہم نے ان کی بات مانی تھی کہ انہوں نے ہماری اس ایفرٹ کو والنٹری طور پر سپورٹ کیا تھا. کس بات کو؟ کہ ہم نے پبلک ہیلتھ کاز کے لیے پرائس کم کرائے, نہ کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ آئندہ کے لیے آپ کے پرائس ہمیشہ کے لیے کم ہو جائیں گے. اور وہ 31 دسمبر تک لاگو ہے, 2025 تک. اگر خدا نخواستہ سبسیڈائز, اگر خدا نخواستہ 31 دسمبر کے بعد تک اس میں کمی نہیں آتی, ہم ان سے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اور 2 مہینے بڑھائیں, اس کے 3 مہینے بڑھائیں. لیکن اگر اس وقت تک کمی آ جاتی ہے تو پھر لائف اس میں سارے بڑے اسپتال بھی ہیں, چھوٹے اسپتال, الحمدللہ جو آپ ریٹ بتا رہے ہیں یہ سارے اسی الحمدللہ. اور اگر کوئی اس کا غلطی کرتا ہے ہمیں کمپلینٹ کریں. آپ کمپلینٹ, تو آپ کے کمپلینٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, کہاں پہ آفس؟ آپ ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں, سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جا کے آپ ٹائپ کریں www, اس پہ سارا پروسیس لکھا ہوا ہے, کس طرح آپ نے کرنا ہے, کیا کمپلینٹ کرنا ہے. یہ سنیں آپ ذرا غور سے, دوبارہ بتائیے گا. جو ہمارے www.sscc.com جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ جائیں, اس پہ جا کر آپ کو سارا سسٹم مل جائے گا. آپ ہمارے پاس جب یہ چیز بتائیں گے کہ کسی لیبارٹری نے کمپلائنس نہیں کی ہے تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. یا وہ اوور چارجنگ کر رہا ہے, وہی اوور چارجنگ کر رہا ہے, ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. اگر وہ اوور چارج اس لیے کر رہا ہے کہ آپ کو ڈینگی نہیں تھا, آپ شوقیہ ٹیسٹ کرا رہے تھے, وہ پھر قصوروار نہیں ہے. یا آپ اپنے گھر سے لے گئے تھے کہ میرا ٹیسٹ کر دو, تو بھی وہ قصوروار نہیں ہے, اس لیے کہ لیبارٹری والا جب ہی اس کو پیسے کم کرے گا جب آپ کے ڈاکٹر کی پرچی ساتھ ہوگی. تو جب بھی آپ کو ڈینگی کا شک ہو اپنے ڈاکٹر سے پرچی لکھوائیں, پرچی لکھوا کر آپ لیب جائیں, اور لیب پہ ہمارے ریٹ لگے ہوئے ہیں. اگر نہیں لگے ہوئے تو اخباروں میں ہم نے شائع کرائے تھے, اگر اخبار میں نہیں ملتے تو ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں, اس پہ لگے ہوئے ہیں, آپ اس کی پرنٹ آؤٹ لے کے چلے جائیں کہ اتنے پیسے لینا ہے. 31 دسمبر تک انشاءاللہ سندھ کے پروونس میں اگر کوئی لیبارٹری اس سے زیادہ چارج کرتی ہے تو آپ ہمیں اطلاع دیں. اگر آپ اطلاع نہیں دیں گے تو ہمیں الہام نہیں ہوگا کہ کسی سے پیسے زیادہ چارج ہو گئے. جب آپ اطلاع دیں گے تو ہم اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے. جی, بہت شکریہ.